یہ جو میں نے سورہ عصر پڑھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں ہمیں نہی عن المنکر اس کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے برائی سے بچنا فرض ہے، اسی طریقے سے برائی سے روکنا بھی، بولو بھائی، فرض ہے۔ مسلمان جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس کا ایمان نہیں ہے وہ تو جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے۔ تمتعوا، اللہ فرماتے ہیں مزے اڑاؤ۔ اسے تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے سوچنے کی کہ کیا برا اور کیا اچھا۔ اگر وہ سوچتا بھی ہے تو بس اتنا سوچتا ہے کہ کلچر جسے برا کہے وہ برا ہے اور کلچر جسے اچھا کہے وہ اچھا ہے، بس۔ حالانکہ اچھائی اور برائی کی یہ ڈیفینیشن، بولو بھائی، غلط ہے۔ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، لبرل لوگ، سیکولر لوگ، ان میں 4 آدمیوں کو بٹھائیں، مختلف یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں وہ، اور یونیورسٹیاں بھی USA کی، امریکہ کی، یورپ کی ہوں۔ بڑی خاندانی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کرے۔ اس کو تو ساری دنیا مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے؟ اس میں لبرل اور مسلم کا کوئی فرق، بولو نا یار، نہیں۔ کیونکہ اگر انسان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر تو دنیا تباہی ہے، بس۔ اس پر سب متفق ہیں، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، کہ دنیا میں اچھائی کو فروغ دینا چاہیے اور برائی کو کم کرنا چاہیے۔ یہ ہے نا بے لگام اونٹ، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ انسان کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو ایسی چیز ہے جس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی پاگل ہی ہوگا تو یہ کہے گا نہیں، کھلا ہی چھوڑ دے دو، جو مرضی کرے جو۔ اب سوال یہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برائی کسے کہتے ہیں؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو نہیں مانتے، ایک تو تعریف وہ ہے جو اسلام نے بتائی ہے، ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو کس نے بتائی ہے؟ اسلام نے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں وہ غلط ہے، فرض کرنے میں کوئی حرج، فرضی چیز ہے، کوئی کفر کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی، فرض کر لو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر ہم پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں گے کہ پھر صحیح کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہمیں پتہ تو چلے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ کسے کہتے ہیں؟ پھر اس میں اختلاف ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں جن کو ساری دنیا پڑھا لکھا مانتی ہے۔ چلو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ پڑھا لکھا کسے کہتے ہیں؟ جس کو ساری دنیا کیا مانتی ہے؟ ہندو بھی کہے گا یہ پڑھا لکھا ہے، مسلمان بھی کہیں گے یہ پڑھا لکھا ہے، لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، اور سکھ بھی کہیں گے اور عیسائی بھی کہیں گے۔ تو ہم USA کی یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی یونیورسٹی کو کچھ لوگ پڑھا لکھا مانتے ہیں، کچھ پڑھا لکھا، وہ سپر پاور ہے۔ وہاں کے پڑھے لکھے کو ساری دنیا پڑھا بھی مانتی ہے اور لکھا بھی مانتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو بڑا، ساری دنیا مانتی ہے کہ خاندانی سسٹم ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کو فرض کر لیتے ہیں کہ وہاں کا پڑھا لکھا۔ تو ایک پڑھا لکھا آپ جرمنی کا لیں جو پڑھا بھی ہو اور لکھا بھی ہو، ایک پڑھا لکھا آپ اوہایو یونیورسٹی سے لے لیں، USA سے، ایک پڑھا لکھا آپ لے لیں آکسفورڈ کا، جو سب سے زیادہ یعنی یونیورسٹیوں کے جو سب سے زیادہ بڑے بڑے پڑھے بھی ہوں اور لکھے بھی ہوں، صحیح ہے نا، جو ٹاپ کے پروفیسر ہوں، ان کو لے لیا جائے۔ چوتھا آپ خود بتا دیں کہاں کا پسند ہے آپ کو؟ جاپان کا لے لیتے ہیں، فرانس کا لے لیتے ہیں، فرانس کے پڑھے لکھے زیادہ مشہور ہیں، سائنسدان سب سے زیادہ سنا ہے کہ فرانسیسی سائنسدان زیادہ مشہور ہیں۔ تو 4 پڑھے لکھوں کو آپ بٹھائیں اور بولیں یار اچھائی کی کو ڈیفائن کرو کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تاکہ ہم ایک لا بنا کے لوگوں کو دے دیں کہ یہ اچھا ہے لہذا اس کو سب نے فالو کرنا ہے، اور یہ برا ہے اس سے سب نے بچنا ہے۔ قیامت آ جائے گی مگر 4 آدمی کسی ایک چیز پر متفق نہیں ہوں گے۔ نہیں آ رہی بات؟ لیکن اس کام میں گورنمنٹ کو انوالو نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ اگر انوالو ہو گئی تو USA کی گورنمنٹ کہے گی جو امریکہ جسے اچھا کہے وہ کیا ہے؟ وہ اچھا ہے۔ کیونکہ جب آپ امریکہ میں رہتے ہو تو آپ کے اچھوں کو بھی اس چیز کو اچھا کہنا پڑے گا جس کو امریکہ اچھا کہتا ہے۔
ہم اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارے اچھوں کو بھی اس چیز کو اچھا ماننا پڑے گا جس کو حکومت اچھا کہتی ہے، ورنہ جیل ہو جائے گی۔ گورنمنٹ کہتی ہے بھائی جو سپریم کورٹ نے جس چیز کو اچھا کہہ دیا، یعنی لا پاس کر کے تو اچھا ہی ہو گیا نا وہ، تو آپ جب اس کے خلاف بات کریں گے تو کہاں ہو جائیں گے؟ تو گورنمنٹ کے کہنے سے تو اچھوں کو بھی اچھے کے اچھوں کو بھی اچھا کہنا پڑتا ہے، تو وہ تو گورنمنٹ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں نا۔ میں کہہ رہا ہوں بالکل کسی بھی قسم کے دباؤ کے بغیر، کوئی حکومت کا دباؤ نہ ہو، ان لبرل لوگوں کو بٹھایا جائے کہ بھائی تم بالکل لبرل ہو کے سوچنا ہے تم نے، کیونکہ لبرل کا مطلب پھر مذہب کا نہیں فالو کر، کسی کو بھی فالو نہیں کرنا، بالکل اپنے ضمیر سے پوچھو اور بیٹھ کے غور کر کے بتاؤ کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ چاروں جس چیز پر متفق ہوں گے تو پوری دنیا کو ہم اس بات کا پابند بنائیں گے کہ آج سے اسی کو اچھا کہا جائے گا جن کو ان چاروں نے اچھا کہا ہو، اور اسی کو برا کہا جائے گا جن کو ان چاروں نے برا کہا ہو۔ اور مسجد کے خطیب حضرات کو بھی پھر وہی پیپر پہ تقریریں لکھ کے دی جائیں گی جن کو ان چاروں نے، کیونکہ یہ نہ کسی حکومتی دباؤ میں اور نہ ان پر کوئی مذہب کی چھاپ ہے، کیونکہ مذہبی لوگوں کو تو کہا جاتا ہے بھائی ہر آدمی نے اپنے مذہب کا کیا کرنا ہے؟ دفاع کرنا ہے۔ یہ بالکل لبرل لوگ ہیں، لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ وہی تقریریں پھر ہم ساری دنیا میں کہ بھئی یہ چند اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں آئندہ اچھے کو اچھا کہا جائے گا اور جو اس پہ نہیں اترے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ برا، لہذا اس سے بچا جائے گا اور جس چیز کے کرنے کو یہ لوگ کہیں اس کو کیا جائے گا۔ پرابلم یہ کھڑی ہوگی کہ یہ چاروں لوگ مل کے اچھائی کو ڈیفائن، کیونکہ ان کے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے ناپنے کے لیے، سے میں پوچھتا ہوں اس چیز کا وزن کتنا ہے، اور آپ کے پاس کوئی یونٹ ہی نہیں ہے وزن کی، نہ آپ کلو کو مانتے ہیں نہ آپ چھٹانک کے قائل ہیں کہ چھٹانک کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، یعنی یہ یونٹ ہوتی ہے نا اکائی، مانتے ہیں آپ بولتے ہیں یہ پاؤنڈ جو ہے نا یہ سب ڈرامے بازی ہے، پاؤنڈ سے کوئی چیز نہیں ناپی جاتی، یعنی مذہب کو معیار تو پھر فلاں مذہب کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، لیکن فلاں مذہب یعنی ایک چیز ایک مذہب آپ ناپیں گے بہت اچھی، وہی پیمانہ چینج، ٹھیک ہے، تو ایک عجیب ہی، یعنی ظاہر ہے وہ پھر اللہ ہوگا اس کا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ اتنے ڈگری سینٹی گریڈ کا، اس کا مطلب آپ کو بخار نہیں ہے بلکہ چولہے پہ غلطی سے کسی نے آپ کو توے پہ بٹھا دیا تھا، تو 99 ڈگری اس لیے کہ وہ کماتا، بولو نا یار، نہیں۔ اور جس کو کہہ رہے سب سے اچھا، وہ جب سال میں ایک دفعہ نہاتا ہے تو جس صابن سے نہاتا ہے نا اس صابن کو صرف سے دھونا پڑتا ہے بعد میں، اتنا گندا ہے، لیکن ابا کیا کہیں گے؟ سب سے، بولو بھائی، سب سے اچھا۔ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو کماؤ پوت ہے وہی سب سے اچھا بیٹا ہے، بے شک اماں کے ساتھ بدتمیزی کرے لیکن ابا کے ساتھ اچھا سلوک۔ اماں کی نظر میں جو معیار ہے وہ کچھ اور ہے، وہ یہ کہ سارے پیسے مجھے لا کے پکڑائے۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا سسٹم، اخپل طریقے سے ہر آدمی کیا کر رہا ہے۔ تو انسان اور دوست اسے اچھا نہیں کہتے جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، دوست کہتے ہیں میرے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ سیٹ ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ بہت نائس پرسن ہے، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے یہ ڈرٹی پرسن ہے، یہ بندہ اچھا نہیں ہے، تو کیونکہ اس نے اس کو دھوکہ دیا ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی کا ایک اپنا ہی حساب کتاب ہے۔ جانوروں میں آپ دیکھ لیں، جو جانور پالنے والے لوگ ہیں، اب مجھے بھی جانور پالنے کا شوق ہے، تو میں جب بکری خریدتا ہوں، بھائی اچھی ہے، کہہ رہا بڑی زبردست مفتی صاحب ٹائٹ بکری ہے یہ، کیوں بھائی اتنی اچھی بکری کیوں ہے؟ لمبے کان ہیں اس کے، تو میں نے کیا لمبے کانوں سے کیا بندے پہنانے ہیں اس کو بھائی؟ تو ہمارا اپنا ایک معیار ہے بھائی، ہم کس پرپس کے لیے لے کر آ رہے ہیں بکری۔ اگر دودھ چاہیے تو دودھ کے لحاظ سے اچھی الگ ہوگی، اور اگر بزنس کرنا ہے تو اس کے لحاظ سے گلابی نسل بڑی ٹائٹ ہے لیکن فینسی ہوتی ہے، ذرا سی ٹھنڈ ملی تو لیٹی بھی ہوگی صبح کو۔ گلابی نسل کی بکری ہے نا، بڑی فینسی ہوتی ہے نسل، اس کے بچے بڑے مہنگے بکتے ہیں، لیکن وہ اتنی فینسی بکری ہے کہ بس اس کو صبح و شام ویکسینیشن ہی کرتے رہو، پولیو کے قطرے پلاتے رہو اس کو ہر وقت کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بڑے برگر فیملیوں میں پلی ہوتی ہے وہ، یعنی اس کو پالنے والے بھی اسی قسم کے فینسی لوگ ہوتے ہیں، تو اپنے حساب سے پالا ہوتا ہے انہوں نے۔ مفتی صاحب ایک ہفتے کے لیے رکھنی ہے امانتاً، اب وہ روزانہ صبح شام اس کو ٹیکے ٹھوک رہے ہیں، میں نے کہا بس کرو یار، اتنا نہیں، ویکسینیشن بھی ایک حد تک ہوتی ہے،
پھر بھی وہ مر گئیں. اور ہماری جو بکریاں تھیں بغیر ویکسینیشن کے, جو ان بیمار بکریوں کے ساتھ رہ کے بھی بیمار نہیں ہوئی. اور انسان کبھی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو ان کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہو. تو ہم ان چاروں سے کہیں گے کہ بھائی اچھائی اور برائی کا معیار متعین کرنے میں اپنے کنٹری کو درمیان میں مت لے کر آنا, کنٹری کے قانون کو, کیونکہ کنٹری کا قانون بنانے والے سیاستدان ہوتے ہیں جو اسمبلی میں پہنچے ہیں, وہ دودھ سے دھلے ہوئے اور زمزم میں نہائے ہوئے نہیں ہوتے. ابھی آپ دیکھو نا, پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, شراب پر پابندی پر بل پیش کیا گیا, مگر اس بل کو ابھی تک جہاں تک مجھے معلومات ہے منظور ایسا ہی ہے نا, نہیں کیا. کیوں؟ کم وقت جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ شراب پیتے ہیں, تو جو شراب پینے والا شراب کے خلاف بل پاس بولو بھائی نہیں کرے گا, چاہے آپ کے آئین میں لکھا ہو کہ اس ملک میں اسلام کے خلاف کوئی قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ ہندو نے آواز اٹھائی ہے, ہندو آواز اٹھا رہے ہیں کہ پابندی لگاؤ, اور شیاطین بول رہے ہیں کہ پابندی بولو بھائی. تو اس لیے کہ وہ ہے اسی کے عادی, وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا اگر پی لی تو. شراب کے اس قدر نقصانات ہیں. یورپ امریکہ میں جا کے دیکھو, کسی نے بڑی پیاری بات کی, وہ یو ایس اے میں رہے ہیں 20-25 سال, یورپ امریکہ میں ان کے 20-25 سال گزرے ہیں, زندگی وہاں گزاری. کہہ رہے ہیں کہ جو فلموں میں شراب دکھائی جاتی ہے اور شرابی کو دکھایا جاتا ہے وہ اور ہے, اور حقیقت میں شرابی اور ہوتا ہے. فلموں میں تو بڑے اچھے اسٹائل میں دکھایا جائے گا شراب. فلموں کی ترغیب نہیں دے رہا کہ فلمیں دیکھنا شروع کر دیں, ناجائز ہیں. فلموں میں تو دکھایا جائے گا بڑا نشے میں, اور وہ بڑی بہکی باتیں کر رہا ہے, اسٹائل گریبان کھلا ہوا ہے, بندہ کہے گا یار ہمارا بھی یہی اسٹائل ہونا چاہیے. اوریجنل میں ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے شراب پی کر سگے بھائی کو قتل کیا ہے, بعد میں ندامت ہوئی. شراب پی کر محلے میں کسی بندے کو گولی مار دی, بعد میں ندامت ہوئی. شراب پی کر بیوی کو طلاق دے دی, اور شراب پی کر بیوی کو طلاق دو تو طلاق بھی ہو جاتی ہے. شراب پی کر یہ کر دیا, شراب پی کر ایکسیڈنٹ میں 4 بندوں کو مار دیا. یہ ان ملکوں میں بہت کثرت سے ہوتا ہے, وہاں ایکسیڈنٹ کی بڑی وجہ ہی شراب ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم چونکہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں, ہمیں شرابیوں سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا, اللہ کا بڑا فضل ہے. زیادہ کیا واسطہ پڑتا ہی نہیں ہے, کبھی کوئی نظر ہی نہیں آتا. یہاں اس ایریے میں تو نہیں ہے, پہلے میں کہیں اور رہتا تھا تو وہاں اتوار کے دن صبح کبھی ایک آدھ نظر آ جاتا تھا. تو ایک دن فجر پڑھنے جا رہا تھا تو راستے میں ایک لڑکا سڑک پہ گرا ہوا ہے اوندھے منہ. اس کو لڑکے آ کے اٹھا رہے کہ سیٹرڈے نائٹ ہے, سنڈے نائٹ, انگلش میں سیٹرڈے نائٹ ہوگی, وہ چونکہ وہ دن رات دن کے تابع ہوتی ہے نا, تو وہ پڑا ہوا ہے, چھٹی والا دن تھا تو پی پا کے نیچے الٹا پڑا ہوا ہے. تو لڑکے آ کے اس کو اٹھا رہے ہیں, منہ سے رال نکل رہی ہے, ایک جیسے کچھ جانوروں سے بدتر حالت ہوتی ہے انسان کی. تو وہاں ہم تھائی لینڈ میں تھے, وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اتوار والے دن ہم گھومنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ وہ گھر کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی یوں ٹون پڑا ہوا ہے, کوئی یوں ٹون پڑا ہوا ہے, کسی کے منہ سے گند نکل رہا ہے, بو آ رہی ہے. یہ ہے انسانیت, یہ مہذب قومیں ہیں. لیکن پھر بھی شراب کا بل بولو بھائی پاس نہیں ہوا, کیونکہ جو کیسے کوئی پاس کرے گا جو خود بیٹھ کے کیا کرتا ہو, شراب پی کے اسمبلی میں بیٹھا ہو. وہ حرام خور کبھی بھی شراب پر پابندی نہیں لگائے گا. یہ لبرل لوگوں کو صرف اسلام ملتا ہے اور علماء ملتے ہیں طنز کرنے کے لیے. ان کی اپنی جو منافقت ہے اس کی داستان بہت طویل ہے. یہ منافق ہیں, یہ منافق لوگ ہیں, یہ آئین کے غدار ہیں, یہ اسلام سے غدار ہیں, یہ ملک اور قوم کے غدار ہیں. تم اسلام کو ایک طرف رکھو, عقل کیا کہتی ہے کہ اس پہ ابھی آپ کے ملک میں شراب سے بچنے والے زیادہ ہیں, ابھی آپ پابندی لگا دو گے کئی نسلیں ہماری بچ جائیں گی اس گند سے. اگر آپ نے ابھی شراب کو تھوڑا سا بھی پروموٹ کیا, پھر بعد میں اگر آپ چھڑوانا چاہو گے تو قوم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. کسی عمارت کو بنانا بڑا مشکل ہے, بن گئی تو گرا کے دوبارہ اٹھانا بہت, گرانا آسان ہے, دوبارہ عمارت کھڑی کرنا بہت. ابھی بنی بنائی عمارت ہے, ہمارے کلچر میں شراب نہیں ہے. اگر ابھی حکومت ذرا حساس بنے اور اس پر قانون سازی کرے کہ شراب پینے والے کو سزا دی جائے گی, کوڑے مارے جائیں گے, سخت قانون سازی کرے کہ شراب خانے کھولنے کی اجازت نہیں ہے, تو الحمدللہ یہ جو گلشن ہمارا بنا ہوا ہے, یہ جو بہاریں ہیں یہ محفوظ رہ سکتی ہیں. مگر اسمبلی میں پہنچے ہوئے چند چرسی, ہیروئنچی اور شرابی وہ چند لوگوں کی خاطر پوری قوم کے گلشن کو اجاڑنے میں لگے ہوئے ہیں, پوری قوم کا مستقبل تباہ و برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی غلیظ چیز ہے, کتنی گندی. یاد رکھو امریکہ بھی شراب پہ پابندی لگانا چاہتا ہے, لندن بھی لگانا چاہتا ہے, مگر ان کو پتا ہے کہ اس پابندی پر اب عمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو اسمبلی میں بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں یار ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پبلک سے کیسے چھڑوائیں ہم. لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ گندی چیز ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. جگر خراب, موتیں, جوان لوگ شراب پینے والے مر چکے ہیں, مر گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ گورے تو 80 سال تک زندہ رہتے ہیں شراب پی کے. اللہ کے بندو, یہ تو میڈیکل سائنس کا اتفاق ہے کہ شراب جگر کو نقصان پہنچاتی ہے. اگر وہ 80 سال زندہ رہ گیا, اس کا مطلب ہے اگر نہ پیتا تو 100 سال, بولو نا یار, 100 سال زندہ رہتا پھر وہ. اور اگر ہم 60 سال تک زندہ رہتے ہیں تو اگر ہم پینا شروع کر دیں تو 40 کے بعد حالت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. اور ہم نے دیکھے 50 سال 55 سال کے جوان لوگ نکل لیے, پینے پلانے سے ان کا شغف تھا تو پتلی گلی سے نکل لیے, تو بہت مر رہے ہیں. تو وہ جو 4 آدمی جلدی سے, اصل میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں اصل یہ تو تمہید ہے, اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. وہ جو 4 آدمی بیٹھیں گے ہم ان سے کہیں گے بھائی گورنمنٹ کو انوالو نہیں کرو, کیونکہ اسمبلی میں لوگ خود پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, خود وہ کوئی گے سیکس میں مبتلا ہے, کوئی زنا میں مبتلا ہے, تو وہ کیسے کہے گا کہ زانی کو 100 کوڑے لگاؤ, وہ کیسے کہے گا چور کا ہاتھ کاٹو, وہ کیسے کہے گا کرپشن کرنے والے کو چوک پہ لٹکا دو, اس کو ڈر ہوگا میں ہی نہ لٹک جاؤں کہیں. تو وہ کبھی بھی قوم کے وسیع تر مفاد میں اچھائی اور برائی کا تعین نہیں کرے گا. تو ہم ان 4 لبرل پروفیسروں سے کہتے ہیں کہ مولاناؤں کی باتیں چھوڑو, یہ جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں تم بتاؤ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو اب آپ فرضی طریقے سوچو کہ وہ معیار کس چیز کو بنائیں گے, کرائٹیریا کیا ہوگا. سب سے پہلا معیار یہ ہو سکتا ہے کہ عقل جسے اچھا کہے وہ اچھا ہے اور عقل جسے برا کہے وہ, ارے بابا یہی ہے نا, وہ کہتے ہیں جب مذہب کی ضرورت نہیں ہے تو عقل سے سارے فیصلے کرو نا. کیا خیال ہے بھائی, عقل سے فیصلے کرو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر عقل سے فیصلہ کرو. تو ہر آدمی کی عقل دوسرے سے مختلف ہوگی. یہ جو جانور اللہ نے پیدا, وہ کہے گا میں یہاں لٹکنے کے لیے پیدا ہوا ہوں کیا ہے, تمہیں کوئی لٹکا دے پھانسی کے پھندے پہ کتنا احتجاج کرتے ہو, میں کمزور, میں کچھ کر نہیں سکتا, تو تم نے مجھے یہاں لٹکا دیا, اور وہ بھی نوالا بنانے کے لیے. وہ کیچوا لٹکتا ہے تو مچھلی دیکھتی ہے کہ واہ 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 واہ, آج انسان نے میرے لیے باربیکیو کا انتظام کیا لائیو. وہ مچھلی آتی ہے اور وہ چک مارتی ہے, اور جب آپ اس کو کھینچتے ہیں جبڑے میں کس قدر اس کے تکلیف ہوتی ہے. پھر جب سمندر سے باہر نکلتی ہے آکسیجن ختم, دم گھٹتا ہے اس کا. جیسے ہمیں پانی میں ڈالنے سے جو تکلیف ہوتی ہے تو مچھلی کو پانی سے نکالنے سے وہی تکلیف ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو, پانی کی بالٹی میں منہ دو اور چند سیکنڈ سانس روکو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا عذاب ہے. یہ نکالے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. یہ جائز, عقل کیا کہتی ہے جائز ہے. ممکن ہے کسی کی عقل کہے کہ وہ بڑی مچھلی بھی تو چھوٹی مچھلی کو کھا لیتی ہے, تو ہم کہیں گے اس میں تو عقل نہیں ہے نا, وہ اس لیے کھا لیتی ہے. آپ تو سمجھدار ہو. اگر بے وقوف آدمی کسی پہ ظلم کرے تو کیا عقل مند کو اجازت ہوگی کہ وہ بھی شروع کر دے, ہے بھائی. دوسری بات یہ کہ مچھلی کی تو خوراک ہے نا یہ, وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, اس کے لیے تو نیچر ہے. ہم تو مچھلی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں, ہم تو گھاس پھوس کھا کے, پودے کھا کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں. انسان اگر سبزیاں بھی کھاتا رہے تو زندہ رہ لے گا, بلکہ زیادہ عرصہ زندہ رہنے کا چانس ہوتا ہے اس کا. تو گوشت کیا ہو جانا چاہیے عقل کی روشنی میں, بولو بھائی, حرام, ناجائز. عقل یہ بھی کہے گی کہ زنا کو بھی الاؤ کرو, کہ جب لڑکی بھی راضی مرد بھی راضی تو پھر کسی تیسرے کے پیٹ میں مروڑ, بولو بھائی کیوں ہو رہا ہے. اور پھر عقل یہ بھی کہے گی کہ ہے تو شرم و حیا کے خلاف بات, مگر یہ جو آج کل قانون سازی ہو رہی ہے نا عقل پرستوں کی, گے سیکس کو الاؤ کر دیا اور اس طرح کی بیہودہ چیزوں کو, یہ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی معاشرے میں, کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایک انگریز نے مجھ سے بڑی بحث کی کہ یہ کیوں حرام ہے, گے سیکس کیوں حرام ہے. میں نے کہا گندگی ہے. کہہ رہے کیا گندگی کیا ہوتی ہے. مجھے خیال ہوا کہ میں اس سے کہوں کہ یار غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے, مگر یہ کہ آپ شرم اور غیرت کو ڈیفائن کیسے کریں گے. وہ کہے گا یہ تو آپ کا اپنے کلچر کے حساب سے کہہ رہے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر محرم رشتوں سے نکاح کو بھی الاؤ کرو. یورپ میں قانون ہے کہ کزن میرج بھی الاؤ نہیں ہے, کزن سے بھی نکاح الاؤ نہیں ہے, اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر منع کرتے, ڈاکٹر تو اب کہہ رہے ہیں نا, وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں, وہ تو شروع سے ہی نہیں ہے.
تو میں نے کہا میرے بھائی پھر بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے, سگی بہن سے نکاح بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہم کیوں حرام کہتے ہیں سگی بہن سے نکاح کو؟ غیرت کے خلاف. تو یہ کہاں جائے گا زمانہ, کدھر جا کے یعنی معاملہ کدھر تک جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ الاؤ. بولو نا بھائی, عجیب بات ہے کہ مردوں سے شادی الاؤ اور عورت جو قریبی محرم ہے اس سے ناجائز. تو وہ بھٹکتے رہیں گے, ان سوالات کے جواب ان کے پاس نہیں ہوں گے. میں نے کہیں بیان میں کہا تھا کہ رشیا میں یہ قانون تھا کہ سگی بہن سے نکاح بھی الاؤ کر دیا تھا انہوں نے, جب وہ آئے نا ان کے انقلاب, تو وہاں سے بہت سے لوگوں کے میسج آئے کہ ہم روس میں رہتے ہیں, یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے. بھائی تھا, میں مانتا ہوں اب نہیں ہے, شروع میں تھا یہ, جب بالکل انقلاب آیا ہے نا اس کا, وہ کون سا تھا وہ جو بڑا مشہور تھا نا, وہ سوشلزم کا جو انقلاب آیا تھا نا, سوشلسٹ لوگ تھے, تو اس میں یہ تھا. کمیونزم جب آیا تھا نا بہت پوری طاقت کے ساتھ, تو انہوں نے پھر یہ لا تھا کہ بھائی سب جائز ہے. تو عقل سے اگر آپ فیصلہ کرو, قیامت تک آپ ٹکرے مارتے رہو گے, آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. قیامت تک ٹکرے مارتے رہو گے آپ. بہت کچھ ہے اس پر بولنے کے لیے. تو ملک جو قوانین بناتے ہیں وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں بس, اس میں پوری انسانیت کو نہیں دیکھا جاتا. آپ اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا, ہم ان سے کہیں گے کہ اچھا والدین کی خدمت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, یہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خدمت کرنا تو سب مانتے ہیں اچھا کام ہے, نہ کرنا برا کام ہے یا نہیں ہے؟ اس کو عقل سے فیصلہ کریں. 2 پروفیسر کہیں گے نہ کرنا بہت برا کام ہے کیونکہ انہوں نے آپ پر احسان کیا, ان کو آپ پال پوس کے جوان کیا, تو اب آپ کی ذمہ داری ہے بڑھاپے میں ان کا خیال کریں, نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں. اور 2 کہیں گے کہ نہیں ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو. کہیں گے نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کیا کر دو, ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر. جب گورنمنٹ ان کو پال رہی ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اتنا کھچڑی پکے گی, اتنی کھچڑی پکے گی. پھر اور بہت سارے سوالات ہیں کہ اللہ کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا. عقل کیا کہتی ہے؟ جو 2 ان میں کہیں گے نا کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور والدین کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا تو اب آپ بھی ان کو بڑھاپے میں پالیں. تو ہم کہیں گے اچھا جس اللہ نے والدین دیے پھر اس کا کیا حکم ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ارے بھائی کیا ہو گیا, یہ سوال کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم کہیں گے اچھا اللہ ہے یا نہیں, اس پہ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ نہ سوچنا یہ برا کام ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہر چیز سوچ رہے ہو, 500 کلومیٹر فی گھنٹہ والی ٹرین بنا لی تم نے سوچ سوچ کے موبائل نکال لیے, ہر دفعہ کوئی نیا موبائل آ جاتا ہے, سوچ کے ہی ہو رہا ہے, بغیر سوچے تھوڑی ہوتا ہی ہے. یار کاش میرے پاس جو ہے نا کوئی ماشاء اللہ کی طاقت ہوتی تو پھر میں آپ سے اگلواتا انشاءاللہ, پھر آپ کے اچھے بھی بولتے. بھائی سوچتے ہیں نا, وہ کتنا سوچ رہے ہیں ہر چیز پہ. ہر دفعہ نیا موبائل آیا ہوا ہوتا ہے, پرانے والے کی ویلیو یہ تو سوچ رہے ہیں, گاڑیوں کا بھی سوچ رہے ہیں, موبائل کا بھی سوچ رہے ہیں, معیشت کا بھی سوچ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یار اپنے والدین کا نہ سوچنا برا ہے. جو 2 آدمیوں نے کہا تھا نا, 2 پروفیسروں نے, کہ والدین کے بارے میں نہ سوچنا یہ کیا ہے, جرم ہے. تو ہم کہیں گے اس لیے جرم ہے نا کہ وہ ان کے احسانات ہیں. تو جس اللہ نے والدین کی نعمت دی, جس اللہ نے, جس گاڈ نے, جس خدا نے اس کائنات کو بنایا, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس بارے میں سوچنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ لبرل ہو نا تو عقل سے بتاؤ نا. آپ تو مذہب کو نہیں مانتے, تو ہم تو ابھی مذہب کو لا نہیں رہے درمیان میں, ہم تو عقل سے فیصلہ کروا رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ وہ جو 2 تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, وہ تو بڑے مزے سے بری ہو جائیں. وہ کہیں گے ہم مانتے ہی نہیں کہ احسان فراموشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کہیں گے بھائی لائف کو انجوائے کرو, ابا بوڑھے ہو گئے, اولڈ ہاؤس گورنمنٹ پالے گی ان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ انہوں نے لائف کو انجوائے کیا, جوانی گزار دی, اب آپ بھی کیا کرو, انجوائے. لیکن ظاہر ہے 2 تو کہیں گے کہ یار یہ مزہ نہیں آ رہا اس میں, یہ احسان فراموشی اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ کوئی آپ کی خدمت کرتا ہے تو دنیا کی احسان کا بدلہ نہ دینا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا یہ کیا ہے, جرم ہے. کم از کم تھینک یو تو کہنا ہی پڑتا ہے نا آپ کو. تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جس نے بنایا ہے, تو ممکن ہے ان 2 میں سے ایک پروفیسر کہے کہ بنایا ہی نہیں کسی نے. پھر ہم کہیں گے عقل کیا کہتی ہے کہ اس بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بنایا کہ نہیں بنایا. یہ جرم ہے یا نہیں غور نہ کرنا؟ ہر چیز میں غور کر رہے ہو, اپنے کریٹر جو جس نے بنایا اس کائنات کو اس کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر یہ جرم نہیں ہے تو پھر والدین کے بارے میں غور کرنا بھی جرم نہیں ہے. پھر کوئی بھی احسان کرے تو اس کو ٹھڈا مار کے بھگا دیا کرو بس, ٹھیک ہے نا.
کیونکہ سب سے زیادہ محسن کا شکر یہ ہے کہ آپ محسن کو تلاش کرو کہ کون ہے جو مجھ پر احسانات کر کے جا رہا ہے. محسن کی تلاش یہ بھی محسن کے شکر میں داخل ہے. صرف تھینک یو کہنے سے کام, تھینک یو کہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ تھینک یو کہوں کس کو. آپ پر احسانات ہو رہے ہیں, آپ کی خدمتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو اپنے جس نے خدمت کی ہے اس کو تلاش کر کے شکریہ ادا کرتے ہو, بغیر تلاش کر کے ایک ہوائی فائرنگ کر دیتے ہو شکریہ کی, بھائی جس نے بھی کیا اس کو جا کے ٹھا کر کے لگ جائیے میرا شکریہ. آپ بھوکے تھے, کسی نے کھانا رکھ کے چلا گیا, کوئی کھا لیا. آپ پیاسے تھے, کوئی چپکے سے پانی رکھ کے جا رہا ہے, آپ کی تمام ضرورتیں پوری کر کے جا رہا ہے, اور آپ کھا کھا کے مستنڈے ہوتے جا رہے ہو. کسی نے پوچھا یار جو اتنا احسان کر رہا ہے اس کو تلاش کرو, تو آپ کہتے ہیں چھوڑو میں تھینک یو کہہ دیتا ہوں, جس کو بھی ہوگا جا کے خود بخود لگ جائے. بھائی جو بھی رکھ کے جا رہا ہے تھینک یو, تو یہ ہوائی تھینک یو ٹھیک ہے نا, تلاش کرنا پڑے گا یار کون ہے خدمت کر رہا ہے. تو عقل سے بیٹھ کے اگر فیصلہ کرو نا کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, نہ کرنا جرم ہے یا نہیں ہے, کرنی چاہیے اس کو تو سب مانتے ہیں, نہ کرنا جرم ہے یا نہیں اس کے بارے میں عقل پرست کیا ہے, خاموش. تو اچھائی اور برائی میں تو اللہ کو بھی لانا پڑے گا نا درمیان میں. یہ اللہ کو بالکل جس نے بنایا اس کو آپ نے اپنی فہرست سے نکالا, اور بس ہم آپس میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ آپس کے حقوق ادا کریں گے تو اچھے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے تو ہم برے ہیں. اللہ کو آپ نے کیا کر دیا, نکال دیا. تو یہ لبرل لوگ یہی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے بولو بھائی نکال دیتے ہیں. جس نے بنایا, جس نے سارے کام کیے. تبھی شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا نا ناپ تول میں کمی مت کرو, شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ناپ تول میں کمی کرنا لا کے خلاف ہے, نہ نہ نہ, انہوں نے کہا اللہ اس سے کیا ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. قوم نے کیا کہا کہ اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ تمہاری قوم ہے پیچھے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے. تو شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا, ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ. اے میری قوم تمہیں میرے قبیلے کا تو ڈر ہے, اس خدا کا ڈر نہیں ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں. یعنی میرے خاندان کی وجہ سے میری رعایت کر رہے ہو, کائنات کے جس بادشاہ کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس کا تانا بھی نہیں دے رہے کہ ہم نے تجھے اللہ کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے کہ تو ہے مولوی آدمی, اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو ہم اس لیے تجھے کچھ نہیں کہہ رہے ورنہ مار دیتے. اس میں بھی کس کی رعایت کر رہے ہو, میرے قبیلے کی رعایت کر رہے ہو. یعنی اللہ کے تو بالکل ہی نو لفٹ, اللہ کو کسی بھی کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو. دیکھو ایک آدمی لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہو اور اللہ کی طرف بلا رہا ہو, لیکن اس تبلیغ سے دوسروں کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہو. لیکن جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہو کہہ رہے یار بندہ چونکہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے تو اگر کوئی اور ہوتا تو میں مار دیتا, لیکن یہ چونکہ بلا رہا ہے اللہ کی طرف ہے تو میں اللہ سے دشمنی نہیں لے سکتا. میں اس کی بات تو نہیں مانوں گا, لیکن یار اب اللہ کی طرف بلا رہا ہے میں کیسے مار دوں اس کو. تو ہم کہتے یار چلو جرم تو کر رہا ہے مگر اللہ سے دشمنی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک آدمی آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور آپ کہیں یار تیرے والد صاحب چونکہ ڈی ایس پی ہیں اس لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں میں, تو وہ کہے گا واہ بھائی واہ, میں اپنے ابا کی طرف تھوڑی بلا رہا ہوں, میں کس طرف بلا رہا ہوں, میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ تمہیں عذاب دے گا. تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم لبرل پنے کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. شعیب علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کا خاندان ہے, قبیلہ ہے, طاقتور ہے, قبائلی جنگ چھڑ سکتی ہے. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا واتخذتموہ ارہتی اعز علیکم من اللہ, میرا قبیلہ تمہیں اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے. چلو گناہ کر رہے تھے لیکن اس ڈر سے مجھے کچھ نہ کہتے کہ بہرحال بات کس کی کر رہا ہے, اللہ کی بات کر رہا ہے. تو آج بھی یہی ہے. مجھے بہت افسوس ہوا کے پی کے میں ایک اسکول تھا جہاں کو ایجوکیشن کا کچھ سسٹم ہوا, تو وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہماری لڑکیوں کو آپ میڈیا کے سامنے نہیں لا سکتے, غیرت مند لوگ ہیں. لیکن جو خبر چلی ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے. ایسا کیوں نہیں کیا کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے؟ نہیں یاری بات بھئی, آپ یہ بولیں یہ ہمارے کلچر گیا تیل لینے, یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے. آپ جب بولیں گے نا ہمارے کلچر کے خلاف ہیں تو قیامت کے دن اللہ آپ کو اجر نہیں دے گا اس پردے پر. اللہ کہے گا تو تم نے اس لیے کیا کہ تمہارا کلچر تھا, جاؤ کلچر سے اس چیز کا اجر لو. اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے مذہب کے اسلام کے خلاف ہے, ہم اس بے حیائی کو برداشت نہیں کریں گے, پھر اللہ اس کا قیامت کے دن اجر دے گا کہ تم نے نسبت کس کی طرف ڈالا. کلچر ہے بھائی, کلچر تو کلچر ہے.
مطلب یہ کہ اگر ہمارا کلچر اس کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو قبول کر لیتے. کلچر کو مت لایا کرو درمیان میں, اور کلچر کی بات کرو گے تو قیامت میں اجر سے محروم. آپ داڑھی رکھتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے, رکھو, کوئی ثواب نہیں ملے گا. سکھ بھی رکھتے ہیں داڑھی, ان کا بھی کلچر ہے. آپ کی عورتیں اگر پردہ کرتی ہیں کیونکہ ہمارا کلچر ہے تو اس پہ ثواب. آپ بولو ہمارا کلچر ہے اس لیے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے, تو اسلام کی وجہ سے ہمارا کلچر بن گیا یہ. لیکن شرم آتی ہے لوگوں کو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہوئے. جیسے ٹرین میں اذان کہتے ہوئے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ شرما جاتے ہیں. ٹرین میں اگر ٹرین شہر میں ہے یا اسٹیشن پہ ہے, جماعت کا ٹائم ہو گیا تو اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اذان الحی یکفینا, عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جس محلے میں اذان ہو جائے تو وہ کافی ہے. لیکن اگر ٹرین کسی جنگل سے گزر رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اذان کہو اور اس کے بعد نماز قائم کرو. اچھے اچھوں کو دیکھا ہے وہاں ان سے اذان کہتے ہوئے, شرم کے لوگ کیا کہیں گے تو ملا لوگ ہماری ٹرین میں چڑھ گئے ہیں. حالانکہ شرم ان کم بختوں کو آنی چاہیے. اللہ چاہے ذرا سی وہ پہیے کو ہلائے اور ٹرین ٹریک سے الٹ جائے گی. یہ سارا لبرل پنا ان کا نکل جائے گا یہاں پہ. صحیح ہے نا, پڑھے ہوئے ہوں گے, پھر کلمے پڑھ رہے ہوں گے زور زور سے لا الہ الا اللہ. میں ایک جہاز میں جا رہا تھا ایک دفعہ, تو وہ جہاز جو ہے نا, وہ موسم بہت سخت طوفان آیا ہوا تھا, ہلنا شروع ہو گیا. تو جہاز میں زیادہ تر تو لبرل لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ, تو بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ ہلنا شروع, ہلتے ہیں جہاز, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, لیکن کچھ زیادہ ہی ہو گیا. گھنٹہ ہو گیا وہ اپنی سیٹنگ پہ آ نہیں رہا. اور زیادہ خطرہ جب لوگوں کا محسوس ہوا کہ جب وہ ایئر ہوسٹس جو چیزیں کھانے کی لے کر آ رہی تھی وہ دھاڑ دھاڑ گرنا شروع ہو گئی. یعنی چیزیں جب گرنا شروع ہو جائیں تو پھر لوگوں میں خوف, تو لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجنا شروع ہیں, پھر شروع ہو جاتے ہیں. ویسے ان سے بولو اذان دے دو, بھائی ہم کو ملا لوگ تھوڑی ہے جو ہم اذان دیں گے, ہم کیا لوگ کیا کہیں گے, یار یہ تو مولوی ہے. ہمارے محلے میں ایک آدمی, اچھا بھلا شریف آدمی, جاب کرتا تھا, اس کو شوق تھا اذان دینے کا. بہت ٹائٹ آدمی تھا وہ, لیکن اس کو شوق تھا مؤذن صاحب سے اجازت لے کے وہ اذان بھی کبھی کبھار دیتا تھا. یار میری زبان سے اللہ کا نام بلند ہو فضاؤں میں. اس کی منگنی ہو گئی, رشتے والے آئے ہوئے تھے ان کے گھر مٹھائی کے ڈبے لے کے, اذان ہوئی تو گھر والوں نے بتایا کہ پتہ ہی ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو ملا لوگ نکلا بالکل ہی, رشتہ ختم. بولا ملا لوگوں میں نہیں دینی. میں نے کہا اس سے بولو لبرل لوگوں میں دے. پھر اس کی 20 لڑکیوں سے جب چکر بازیاں ہوں گی نا, پھر وہ مجھے فون کریں گی خاتون, اس کی بیوی, مفتی صاحب میرا میاں. ویسے تو بڑے ملا لوگ بھی چکر بازیوں میں لگے رہتے ہیں. ملا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کی داڑھی پگڑی دیکھی بس بیٹی پکڑا دی اس کو. بڑے بڑے حرام خور پڑے ہوئے داڑھی پگڑیوں میں, نمازی بھی ہیں, امام بھی ہیں مسجدوں کے, مؤذن بھی ہوں گے ان میں بہت سے, اور قاری بھی ہیں. میں جب مولویوں کے دفاع میں بات کرتا ہوں تو ہر مولوی اس میں داخل, میں علماء کی بات کرتا ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے علماء ان کی بات کرتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب جیسے علماء کی بات کرتا ہوں, مولانا یوسف جہانوی شہید جیسے علماء کی, مفتی نظام الدین شہید جیسے علماء کی بات کرتا ہوں. ایسے نہیں کہ جو بھی اٹھا پگڑی داڑھی میں دیکھا نور وور لگ رہا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے. ہر طرح کا طبقہ مجھے کال کرتے ہیں, خواتین کا خدا ہے, قاری صاحب ہمارے گھر میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں, اتنے نیک ہے, میری بچی کا رشتہ مانگا ہے انہوں نے. میں نے کہا یہ تاڑنے کے لیے آیا ہوا تھا یہاں پڑھانے کے لیے آیا ہوا تھا, یہ آپ کی گھر کی عورتوں کو تاڑنے کے لیے آیا ہوا تھا یہاں پہ. اس سے بولو تم نے کیوں دیکھا میری بیٹی کو یہاں پہ. ایسا بہت ہو رہا ہے, اور ایکچولی وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے بیان سن کے. اب ہر آدمی کس کا نام لے رہا ہے, میرا حوالہ دے رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے بھائی, ان کو بولو کہ یہ ہوا کیسے ٹھیک ہے. پتہ چلتا ہے کہ جی کافی دنوں سے قاری صاحب کی اور ان کی بچی کی سیٹنگ چل رہی ہے. اس کو بولتے ہیں آستین کے سانپ. تو یہ سیٹنگ میں بھی بڑا ٹائم لگا ہے. نکاح سب کے لیے جائز ہے, چاہے قاری صاحب ہو چاہے ڈاکٹر صاحب ہو, ٹھیک ہے. میں کہنے والا تھا مفتی صاحب, لیکن میں نے کہا رجوع, ڈاکٹر صاحب ہو یا کیا ہو قاری صاحب سب کے لیے درست ہے. لیکن اس بندے کو پہلے کنگھالو. قاری بھی ہو بے شک, پڑھانے آ رہا ہے, چلو غلط کیا, آنکھ مٹکا ہو گیا, پہلے تو کچھ چترول لگاؤ, کم وقت تو یہاں یہ کرنے آیا تھا. تو اس کو دیکھو کہ کیا ہے. صرف قاری ہونا کافی, بڑے بڑے حرام خور لوگ ہیں قاریوں میں بھی. مدرسوں کے محتمم میں ایسے لوگ ہیں کہ مدرسہ بنا لیا انہوں نے, یتیم بچوں کو لا کے بٹھا دیا, اور ان کے نام پہ کروڑوں روپے کا چندہ ہو رہا ہے, اور حرام خوروں کی بلڈنگیں بن رہی ہیں گاؤں دیہاتوں میں. یہاں نظر نہیں آئیں گی آپ کو, یہاں اسی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہن کے, پجامے پہن کے گھومے گا. دل کرتا ہے اس کو دیکھ کے, بس منہ دیکھ کے دل کرتا ہے زکات دے دو اس کو, وقت کو
اور ایسی گاؤں میں بلڈنگیں بنا رہا ہوگا حرام خور, بڑے بڑے حرام خور پڑے, داڑھی پگڑی دیکھ کر کبھی کسی سے متاثر نہ ہو, مدرسہ دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ اتنا بڑا مدرسہ, اتنے یتیم بچے, چلو میں بھی پیسے دے دوں. مدرسوں کے نام پہ دکانیں چل رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, بہت سے الحمدللہ ایماندار بھی ہیں, لیکن آپ خود تحقیق کرو. محتمم کو پیسے دو, بولو اس کی رسید دو. رسید بھی کہا, رسید چھپانا کون سا مشکل کام ہے. اس کے بعد جا کے پوچھو کدھر لگایا پیسہ, بتا ذرا مجھے, رپورٹ لو اس سے. کئی بار اس کو جانچو پڑتال کرو, اس کے بعد جا کے اعتماد اس پہ پیدا کرو. پہلے ایسے کچھ جو ہے نا ایسی رقمیں دے دے کے آزماؤ کہ کیا کر رہی ہے, اور جب پتہ چل جائے کہ یہ فراڈی ہے تو ساری دنیا کو بتا دو حرام خور ہے, فراڈی آدمی ہے. پھر چھپا کے نہیں رکھو اپنے پیٹ میں, تاکہ لوگ بھی اس سے بولو بھائی بچیں. تو میں جو بات کرتا ہوں علماء کی جو, اور اللہ کا شکر ہے مساجد کے ائمہ میں بھی خیر غالب ہے, لیکن بہرحال مساجد کے اماموں میں بڑے بڑے گدھے بھی, کیونکہ میرے بھائی لیبل لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مسجد کے لیے چندہ بھی ہو جاتا ہے, مسجد بھی کھل جاتی ہے, داڑھی رکھو آگے نماز پڑھاؤ پتلی گلی سے. ایک امام کو پکڑا میرے ایک دوست جاننے والے نے, گاؤں میں بھی نہیں, کراچی کا ہی مسجد تھی, تھوڑا سا مضافات میں تھی. تو وہ فجر کے لیے امام صاحب اٹھے ہوئے نہیں تھے, دیر ہو گئی, تو جا کے کہتے میں نے اٹھایا تو ایک دم بھاگے آئے, نماز پڑھائی نکل گئے. کہہ رہے میں نے کہا یار اس نے وضو کب کیا ہے, یہ تو ابھی سو رہا تھا پڑا ہوا, میں نے آ کے اٹھایا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, اور اتنا بھاگا ہوا آیا. کہہ رہا میں پیچھے پڑ گیا. کچھ ہوتے ہیں نا چمٹو, کچھ لوگ ایلفی کی طرح چپکنے کی ان میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کسی کا پیچھا چھوڑتے نہیں. تو وہ چپکو تھا, اس نے وہ پیچھے پڑ گیا. بالآخر پتا چلا کمبخت نے بغیر وضو کے نماز پڑھائی ہے. تو یہ بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں, سب چیزیں مارکیٹ میں وافر مقدار میں. اب لوگ کہتے ہیں مولوی غلط ہوتے ہیں, مولوی غلط نہیں ہوتے, غلط لوگ مولویوں کے روپ میں آ جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک مدرسے میں ایک طالب علم نے داخلہ لیا, کوئی دکان سے چوری کر لی, تو ایک دکان والے کہتے دیکھو مدرسے کے طلبہ چور ہوتے ہیں. ہمارے نے فرمایا مدرسے کے طلبہ چور نہیں ہوتے, مدرسے میں کسی کتاب میں نہیں چوری کا سکھایا جاتا, نہ کوئی استاد سکھاتا ہے, نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. چور مدرسوں میں بھی داخلہ لے لیتے ہیں, پہلے سے چور ہوتے ہیں, خاندان جدی پشتی چور. تو ابا نے کہا ہوتا ہے کہ یہ چور تو ہے, اب چونکہ ترقی کر کے ڈاکو بنے گا تو بہتر ہے مدرسے میں داخلہ دلوا دو تاکہ ڈاکو نہ بنے کم از کم. تو مدرسے نے اتنا کر لیا ہوتا ہے کہ جس چور نے مستقبل میں ڈاکو بننا تھا اس کو وہیں بریک لگا دی, چور کا چور ہی رہنے دیا اس کو. کیونکہ ہوتا ہے نا ہر آدمی میں اس کے حساب سے ٹریننگ ہوتی ہے نا, اگر وہ مدرسے میں نہ جاتا تو کیا بنتا, وہ ڈاکو بنتا. تو مدرسوں میں بھی تو ہر چیز آ رہی ہے, اور مدرسے والوں نے بھی دروازے کھولے ہوئے, جو مرضی آ جائے کہیں سے بھی اٹھا ہوا, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ بھائی تو کدھر سے آیا ہے, تیرا کوئی پیدا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو ہے بھائی مریخ سے تو نہیں آیا, کیا تیرا ڈیٹا کیا ہے, ماضی کیا ہے, کچھ بھی نہیں پوچھتے. جو آ رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. اچھے لوگ بھی آتے ہیں الحمدللہ, لیکن اس طرح کے چور اچکے بھی. ایک بندہ آیا میرے پاس, کہنے لگا یہ میرا بچہ گھروں کی گھنٹیاں بجا کے بھاگتا تھا, اب اس نے چپل چورانے شروع کیے اور چوریاں شروع کی, ڈکیتیاں کرتا ہے. مولوی صاحب میں سے نہ اسکول پڑھتا ہے, مولوی صاحب اللہ کا واسطہ اس کو جامعۃ الرشید میں داخلہ دلوا دو. میں نے کہا ہم نے چوروں کے لیے ایک سینٹر کھولا ہوا ہے. کہہ رہے نہیں پھر آپ لوگ نہیں تربیت کریں گے تو یہ کہاں جائیں گے. میں نے کہا ہمارا جو ادارہ ہے وہ تعلیم کے لیے ہے, کیونکہ اس کو اگر ہم پڑھا لکھا کے مولوی بنا دیں گے تو یہ تو ہم گارنٹی لیتے ہیں جتنا خراب ہو گیا اس سے آگے نہیں ہوگا, لیکن یہ اتنا ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ جب نکلے گا نا یہاں سے فارغ ہو کے, کام وہی ان کے گھنٹیاں بجا کے بھاگنے والے, تو لوگ بولیں گے جامعۃ الرشید کے مولانا صاحب ایسے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اپنا کوئی سمجھدار بچہ جس کو ڈاکٹر بنا رہے ہو نا, اس کو لے کر آؤ یہاں پہ. اس کو کبھی بھی نہیں لے کر آئیں گے, اس کو مدرسے میں کبھی, جو سب سے ذہین ہوگا, بڑا اچھا قابل. ہمارے ایک دوست ہے, بڑے بے تکلف ہے مجھ سے, اٹھ کے 3-4 بچے پیدا ہوئے نا مختلف ڈیزائن کے, 3 بڑے ہینڈسم تھے, ایک چوتھا والا تھوڑا سا عجیب سی شکل تھی اس کی. مجھے کہتا ہے یہ بالکل مولوی لگ رہا ہے, اس کو مولوی بناؤں گا میں. بالکل عجیب سا تھا. کہہ رہا یار یہ ٹائٹ قسم کا کیا بنے گا مولوی ہونے. میں نے کہا وہ جو بڑا خوبصورت والا ہے اس کو داخل کرو مدرسے میں. کہہ رہا نہیں یار یہ مولوی کیا کر رہے ہیں, بالکل شکل سے کیا لگ رہا ہے, مولوی لگ رہا ہے. تو پھر نکلے گا عجیب سا. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھو وہ ٹکرے مارتے رہیں گے مگر ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. زندگی اسی میں گزر جائے گی. تو بالآخر گھوم پھر کر آنا پڑے گا کہ انسان کی عقل ایک حد تک رہنمائی کرتی ہے, اس سے آگے نہیں جاتی. دیکھو
آپ کے بازوؤں میں, یہ عجیب بات ہے کہ عقل پرست لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بازوؤں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت محدود ہے, لامحدود نہیں ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ ٹانگوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا, چلنے کے لیے, تو چلنے کی صلاحیت لامحدود ہے یا محدود ہے؟ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے یا لامحدود ہے؟ بول لو نا یار, محدود. تو کیا عقل میں سوچنے کی صلاحیت محدود نہیں ہو سکتی؟ یہ بات ہے کہ سارے فیصلے عقل کر لے گی, سب کچھ کر دے گی عقل, تو پھر عقل پرستوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ بھائی عقل ایک حد تک جائے گی, اس کے بعد نہیں جا سکتی آگے. وہ فیصلہ پھر کون کرے گا؟ جس نے اس عقل کو بنایا. وہ اسباب سے ہٹ کر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ جس چیز کو اچھا کہے گا وہ اچھی ہے, جس چیز کو برا کہے گا وہ بری ہے, چاہے آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے. اور پھر نہیں للمنکر کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے برا کہہ دیا آپ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ابھی جو بیان کیا تھا نا پچھلے ہفتے میں نے فیملی پلاننگ کے خلاف, وہ بھی اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ ایک قانون بنا رہی ہے کہ بچے دو ہی اچھے. اللہ اس قانون کو نہیں مانتا. اس پر میں نے بھی بیان کیا نہیں ہے اسلام کیا کہتا ہے, وہ اتوار کو انشاءاللہ بیان کروں گا. ایک خوراک رہ گئی ہے, 2 خوراکیں ہو گئی ہیں. ایک پہلے تو میں نے چیف جسٹس سے چند سوالات کیے تھے, وہ ہاضمے کی پڑیا تھی, تو انشاءاللہ میں اس پر بیان کروں گا. تو میں اس پر بیان کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ اس قانون کو اچھا, گورے ہو تو عقل سے فیصلہ کرتے ہیں, انہوں نے قانون بنا دیا 2 بچے اچھے, اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ یار یہ کیا کر دیا ہم نے. کیونکہ عقل تو غلط بھی لے جاتی ہے نا, کہ یار یہ کیا ہو گیا, ہم تو اندر ہی اندر فنا ہوتے جا رہے ہیں. ہماری معیشت تیزی سے نیچے کی طرف گر رہی ہے, باہر سے ہمیں ملازمین رکھنے پڑ رہے ہیں, فوج میں غیر ملکی بھرتی کرنے پڑ رہے ہیں, تو وہ پریشان ہیں. یہ رپورٹ پیش کی تھی میں نے. تو جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ اچھا ہے تو معاشرے میں اس کو فروغ دینے کی کوشش کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے. نہیں کریں گے تو یہ بھی جرم ہے, اور اس کا جرم ہونا بھی کس نے بتایا؟ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. اصل میں تو اللہ نے بتایا, رسول تو اللہ ہی کی نمائندگی کرتے ہیں. تو میں اب انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بات کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو سب سے بڑا جرم قرار دیا وہ کیا ہے, اور اس جرم کو معاشرے میں سے ختم کرنے کی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. اگر ہم اس میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو ہم بھی کیا کہلائیں گے؟ مجرم. اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی اسلام میں کیا ہے؟ بولو نا بھائی, شرک ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو دنیا سے شرک کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری. کوشش کا مطلب یہ نہیں کہ بندوق لے کے چڑھ جائیں آپ, وہ طریقہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا کہ کس نے کیسے کوشش کرنی ہے. تو اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ شرک کا پتہ تو ہو کہ شرک ہوتا کیا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ پتہ ہونا ضروری ہے نا کہ شرک, کیونکہ اس میں بھی اتنا گڈ مٹ کر دیا ہے نا لوگوں نے. آپ توحید پر بیان کرو تو آپ کو اولیاء کی گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا. میرا ایک بیان ہے جس کو بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں, فلاں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. تو میں نے اس میں بتایا کہ مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا جائز, بولو بھائی نہیں. اب میں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مشرک ہے, فلاں مشرک ہے, فلاں میں کیوں ایسے فتوے لگاؤں گا بھائی؟ رہنا تو محلے میں ہی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. تو مشرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہے جو میں اور آپ کہتے ہیں, وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے. اس معیار پہ اترنا پڑے گا. ہم معیار پہ نہیں, کرائیٹیریا نہیں ہے. ہم چہرے اور کی رونق اور نور کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم میٹھی زبانوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یا جو میٹھی زبان میں بات کر رہا ہے بالکل صحیح ہے, جو کڑک لہجے میں بات کر رہا ہے وہ. بھائی دیکھو, ایک ہوتا ہے اسٹائل کا صحیح اور غلط ہونا. بعض دفعہ انسان بات صحیح کر رہا ہوتا ہے, اسٹائل کڑک ہوتا ہے جو کہ غلط ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اخلاق سے بات کرو. تو اب اسٹائل کو تو غلط کہیں گے مگر بات کو غلط نہیں کہیں گے. بعض دفعہ بڑے میٹھے انداز سے جاوید احمد غامدی صاحب کی طرح بات ہو رہی ہوتی ہے, ایکچولی کر کے اسٹائل اچھا ہے مگر بات غلط ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بات کو تو دیکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے بہت ہی کرخت اسٹائل میں, ایسے چیخ رہے تھے نا, اور ایک انہی کے ساتھ یوٹیوب پہ کلپ تھا ایک پروفیسر صاحب کا جو بڑے پیارے شائستہ لہجے میں بات کر رہے تھے. جو مولانا صاحب کے جو کمنٹس تھے نا نیچے, وہ نیگیٹو تھے. اس کو دیکھو, جاہل کو دیکھو, یہ دیکھو, فلانا دیکھو, وہ سارے نیگیٹو. اور جو پروفیسر صاحب جو بڑی خوبصورت اسٹائل میں بات کر رہے تھے وہ بات غلط تھی, حالانکہ اس کے نیچے سارے کمنٹس کیا تھے؟
पॉजिटिव, एक आध जो उन मौलाना का ही मुरीद होगा उसने नेगेटिव कमेंट्स किया हुआ था। मैंने कहा अगर कमेंट्स वाले ये करते ना कि मौलाना की बात ठीक है स्टाइल गलत है तो हम मानते हैं, और प्रोफेसर साहब की बात गलत है मगर स्टाइल ठीक है, ना 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 ऐसा नहीं था। उन प्रोफेसर साहब की जो बात थी उसको सबने सही कहा हुआ था और मौलाना साहब की बात को सबने गलत कहा हुआ। इससे मैंने एक नतीजा अखज़ किया, मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, कि लोग बात को नहीं देखते, स्टाइल को देख के रास्ते का तयन करते हैं। कहते हैं कादियानियों के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं भाई, कादियानियों के अखलाक, मौलवियों के ख़त्म नबूवत वालों के अखलाक अच्छे। अरे ठीक है, मुमकिन है कादियानियों के अच्छे होते हों, इतने अच्छे अखलाक से गलत बात की जाए तो बहुत ही गलत हो जाती है। जो कादियानी ये कह रहा है कि मैं आखिरी नबी नहीं मानता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसने नबी को इतनी बड़ी गाली दी है। गाली के लिए फहश लफ्ज़ ज़रूरी नहीं है। कोई शख्स आपके पास आके कहे कि ये जो आपके वालिद मोहतरम हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ पढ़ के कहे कि मैं इंतहाई मोहब्बत से कह रहा हूँ कि ये आपके अब्बा नहीं है। जनाब प्रोफेसर कादरी, चिश्ती, सोहरावर्दी, जनाब सलीम कबाड़िया वाले, वो आपके वालिदे बुजुर्गवार हैं। आप एक झांपड़ जोर से लगाओगे नहीं लगाओगे उसको खींच के, आप बोलोगे तुमने मुझे इतनी बड़ी गाली दे दी मेरे नसब को। वो कहे गाली कहाँ दी है? कह रहे मैंने गाली कहाँ दी है भैया? मैंने कब बोला कि कोई फहश अल्फाज निकाले हो, कोई उल्टे सीधे, कोई डिक्शनरी में जाके देखो, एक लफ्ज भी गाली का इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं। मैंने कहा आपके वालिद, आप जनाब करके बात की, पहली बात तू तड़ाक से बात नहीं की। वालिद मोहतरम, वालिद को इतना दर्जा दे रहा हूं कि उनको मोहतरम भी कह रहा हूं। फिर चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी भी लगा दिया, दामद बरकातुम भी लगा दिया, और आपका नाम भी, आप जनाब के वालिद बुजुर्गवार। आप बोलोगे भाई वैसे मुझे कोई फहश गाली दे देते ना वो ठीक था। ठीक है, ये हो रहा है कादियानियों के साथ और बातिल लोगों के साथ। इतने बड़े बड़े ब्लेंडर हो रहे हैं इनसे। हजरत ईसा की हयात का इनकार करके पूरी उम्मत को गाली दे दी कि आज तक पकोड़े बेचते रहते माज़अल्लाह। ये जितने फुक़हा हैं और जितने अकायद की किताबें हैं, इनको तो इस्लाम का पता था ही नहीं, ये सारे जाहिल थे। क्योंकि हजरत ईसा की हयात पर पूरी उम्मत का इजमा है, जिन्होंने कुरान और हदीस समझा, सबको आपने क्या कह दिया? बोलो भाई, जाहिल कह दिया आपने। लेकिन जाहिल का लफ्ज आपने इस्तेमाल नहीं की। और अगर आपको कोई जाहिल कह रहा है तो फौरन कमेंट्स आ रहे हैं, देखो प्रोफेसर कितनी तमीज से बात कर रहे हैं, और लोग प्रोफेसर को क्या कह रहे हैं, मौलवी लोग जाहिल कह रहे हैं। हालांकि वो जहालत का मामला कर रहे हैं, लेकिन जाहिल का लफ्ज इस्तेमाल करने वाला तो बुरा समझा जा रहा है। और जो पूरी, और हमारे यहां कौम स्टाइल को पहले लेके जाती है और बात को दूसरे नंबर पे लगे जाती है। कैसे समझाएं मेरे भाई? तो अल्लाह उसके रसूल ने जिस चीज़ को सही कहा, हमारी नज़र में सिर्फ वही सही है, और इसके अलावा हमारे पास कोई मेयार ही नहीं है कि हम नापें कि ये क्या अच्छा क्या बुरा। और मज़हब ने जो कहा, फिर भी मज़हब के पैमानों में इस्लाम ही है, हमारे पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाई कि कोई भी मुआशरे में बुरी बात करता है, जिसको अल्लाह ने बुरा कहा हो, वो हमारी नज़र में बुरा है, हम उस बुराई को अपनी इस्तिताअत के बक़दर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इस्तिताअत का मतलब क्या है वो मैं अगले दफ़्ते बताऊँगा। इस्तिताअत का मतलब नहीं कि सिर्फ ताकत हो, बाज़ दफ़ा ताकत होती है मगर उसके नतीजे में जब आप बुराई को रोकते हो तो उसके नतीजे में और उससे बड़ी बुराई जन्म ले लेती है। ऐसी सूरत में सब्र का हुक्म है। लोगों को इसका भी नहीं पता कि कहाँ रोकना है, कैसे रोकना है। बस जहाँ जाओ या तो हर वक्त बोलते रहते हैं, और जो चुप बैठे हैं तो वो मुंह पे टेप लगा के चुप बैठे हुए। शादी ब्याह में आप जाके देखो, मिस गैदरिंग हो रही है, हाजी साहब भी बैठे हुए हैं, उम्रा करने वाले भी वहाँ बैठे हुए हैं। उनसे बोलो भाई ये तो नाजायज़ है, कह रहे हैं यार रिश्तेदारी भी आखिर कोई चीज़ होती है, रिश्तेदारी भी आखिर, तो रिश्तेदारी की खातिर गुनाह में शिरकत जायज़, शरीयत ने कुछ हुदूद बयान किए हैं। जोड़ पैदा करने के लिए भी गुनाह में शिरकत जायज़, इजाज़त, बोलो ना भाई। हाँ इतना कर सकते हैं कि मोहब्बत से आप उसके साथ पेश आएँ, सख्ती ना करें, लेकिन किसी गुनाह में शिरकत ये जोड़ पैदा करने के लिए भी दुरुस्त। आज हुदूद से लोग तजावुज़ कर रहे हैं। जोड़ पैदा करने में या तो बहुत आगे निकल जाएंगे या ऐसे कड़वे करेले की तरह बन जाएंगे कि वो गुनहगार आदमी आपको देख के डरना शुरू कर दे, यार ये इनसे तो दूर ही रहो, फतवे लगाना शुरू कर देंगे। कोई अदाकार आपके पास आए, आप बोलो तू तो जाने तूने जहन्नम में, लिहाजा तौबा कर ले तो बेहतर है। वो कहें क्यों तौबा करूँ? इसलिए कि तू जाएगा कहाँ,
جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ تو کہے گا کہ ایسے تھوڑی آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ نے کہا قولا لہو قولا لینا. کتنا بڑا ظالم تھا, ہزاروں بچوں کا قاتل, اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا, اور ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر. اللہ کہہ رہا ہے فرعون سے جا کے نرم بات کرنا, نرم. کیسے بات کرنا؟ نرم. غلط بات کی اجازت نہیں دی کہ وہاں جا کے جو وہ کہے تو مان لینا تھوڑی دیر کے لیے. نا 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 نا, غلط بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. بات صحیح ہوگی, لہجہ کیا ہوگا؟ بولو بھائی, نرم. اور بعض دفعہ اگر مصلحت اس میں ہو کہ بات صحیح کرنے سے بھی ڈر ہے تو پھر خاموشی اختیار کر لینا. جیسے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے, فرعون نے کہا کہ اگر میں حق پر نہیں ہوں تو میرے باپ دادا بھی تو اسی دین پر تھے, وہ کہاں جائیں گے؟ تو اگر ہم ہوتے ہم کہتے جیسے تو جہنم میں جائے گا وہ بھی جہنم میں جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی جب تو اللہ کو نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا, تو ڈیڈی پاپا ممی ڈیڈی سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. آج دعوت دینے والوں کا اسٹائل یہی ہے, لہذا دین پر کوئی بھی نہیں آ رہا. اور اگر ہم بہت ہی لبرل بن جاتے کہ جوڑ پیدا کرنا ہے, بس فرعون کو گلے سے لگانا ہے, تو ہم کہتے بھائی وہ تو جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ تھوڑا سا پلیز تھوڑا سا غور کر لیں, وہ تو مجھے پکا پتہ ہے. تو یہ غلط ہو جاتا, کیوں جنت میں جائیں گے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ بھائی اگر وہ بھی شرک پر موت ہوئی ہے ان کی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے, تو جنت میں نہیں جائیں گے. یہ تو یہ ناقابل معافی جرم ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا انداز بتا دیا کہ بھئی جہاں سوال کا اگر صحیح جواب دو گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا, اور غلط جواب دو گے تو اللہ ناراض, تو پی جاؤ سوال کو, گھما دو بات کو. یہ ہے حکمت. وہ کیا ہے؟ فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی, اے موسیٰ پھر جو پچھلی امتیں اتنی سارے, میں بھی اور ان سب کے باپ دادے, وہ کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب, اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں جائیں گے. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا اللہ نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. نہ ایسا ہوگا کہ وہ غلطی سے جس کو جنت میں جانا ہے اس کو جہنم میں بھیج دے, جہنم والے کو جنت میں, اور نہ بھولتا ہے کہ بھولے سے اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے. چھوڑ دے وہ کہاں جائیں گے, تو اپنی فکر کر کے تو نے کہاں جانا ہے. نہیں آ رہی؟ اب تو آنی چاہیے. تو یہ ہے دعوت کا انداز. دعوت کی بھی حدود ہیں کہ نہ اتنے نرم بن جانا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ہاں ہاں جی 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 جی, اور نہ اتنے سخت بن جانا ہے کہ آپ نے اس کے ابا دادا کو جہنم میں ڈالنا شروع کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرعون سے کہا کہ اگر تو دین پر آ جائے گا تو اس کو بشارتیں بھی دی. تو یہ انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پر اگلے ہفتے کچھ بات کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.